कि सज़ा उनको मिली है, लेकिन उसके बाद सारे केसों को इग्नोर किया गया है। और इस पिछले 10 दिनों में जैसा कि आप सबको पता है कि तकरीबन 5 केसेस सामने आ चुके हैं। तो मानसेरा में जिस तरह के 5 ख्वाजा सरा उनके दिन दिहाड़े घर पे, जो कि ना वो फंक्शन पे गए थे, ना उनकी कोई इसके साथ ज़ाती दुश्मनी थी, और वो ख्वाजा सरा जो उसके घर फ्रांस के घर पे मेहमान होके आए थे, तो दिन दहाड़े उन 5 ख्वाजा सराओं के ऊपर फायरिंग की गई, जो कि उसमें 4 ज़ेर इलाज है, हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो कि एक समीर नामी ख्वाजा सरा की फौतगी हो गई। इसी तरह मर्दान में वाक़या आया, उसमें जो है 2 ख्वाजा सराओं के ऊपर दिन दिहाड़े उनके घर पे जो है फायरिंग की गई, जिसमें चांद नामी ख्वाजा सरा फौत हो चुकी, और उसमें जो है ज़मरूद ज़ेर इलाज है। दिन दिहाड़े मशहूर किस्साखानी बाज़ार जहांगीरपुरा में दिन दिहाड़े उनको शूट किया गया, उनके ऊपर फायरिंग की गई, और वो जो है उसी टाइम फौत हो चुकी, और उसका जो मुलजिम है वो अभी तक फरार है, उनको पुलिस गिरफ्तार ना कर सके। और इसी तरह कल नहीं परसों एक रात को दोबारा वाक़या है मर्दान में, जिसमें 2 ख्वाजा सरा, जिनका एक नाम है कोकोनट और अरमान ज़ेर इलाज है, हॉस्पिटल में है। तो सारी बातों का मतलब का बताने का और मकसद मेरा ये है इन बात का कि अगर आम पब्लिक में एक बच्चा मर जाता है, एक बच्ची के साथ ज़्यादती हो जाती है, तो SSP ऑपरेशन के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है खफगी के लिए, उनके साथ अपनी खफगी मनाने के लिए। और इतने बड़े बड़े वाक़ये हो चुके 4 हमारे खैबर पुख्तनख्वा के अंदर, पर अभी तक हमारे पास ना SHO साहब हमारे गम में शरीक हुआ, ना SP साहब हमारे गम में शरीक हुआ, ना SP सिटी साहब हमारे गम में शरीक हुआ, ना IG साहब हमारे गम में शरीक हुआ। क्या हम इंसान नहीं? लेकिन मैंने पहले बता दिया कि हम ये नहीं कहेंगे। आप लोगों की नज़र में हम इंसान है ही नहीं। अगर आप लोग हमें इंसान समझते तो ये नौबत ना आती कि मैं आप लोगों को ये कहती कि हमें इंसान समझे। आप लोगों ने तो हमें इंसान समझा ही नहीं, आप लोगों ने तो हमें फार्मी मुर्गियों से भी बदतर समझा। हमारे कम्युनिटी को किस किस तरीक़ों से मार डाला गया, किस किस तरीके से कत्ल किया गया, टुकड़े टुकड़े बोरियों में बंद करवा के उनको कत्ल हुआ, उनको जो है सरेआम दिन दिहाड़े उनके ऊपर तशद्दुद बाज़ारों में हुआ, उनके डेरों पे वो सेफ नहीं है, डेरों पे लोग गए, उसको दिन दिहाड़े उनके डेरों पे जो है फायरिंग की गई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वज़ीर आला महमूद साहब आपसे और वज़ीर आज़म इमरान खान आपसे, आप कहाँ सोए? आपको ये मीडिया सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहे? आपके काश ये आपके बच्चे होते। और मैं आज अपनी कम्युनिटी की तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से ये बद्दुआ देती हूँ आपको, महमूद साहब आपको और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपको। आप लोगों के बच्चे तो सही है, लेकिन आपके नवासे और नवासिया अल्लाह करे कि वो गधड़े पैदा हो, अल्लाह करे कि वो ख्वाजा सरा हो, अल्लाह करे कि आपके घर में इस तरह मियतें आए जिस तरह हमारे कम्युनिटी में हो रहे। आप हमें एक गुरु के नाते में, एक प्रेसिडेंट के नाते, एज सूबाई, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ सोशल वर्कर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ DRC मेंबर, आपको मैं मिन्नत समाजी करती हूँ, खुदारा बन कर ये कत्लेआम, खुदारा बन कर ये कत्लेआम, बन कर ये जुल्म। हमारी कम्युनिटी जब बर्थडे करती है, आप लोग के पास आती है यूनिवर्सिटी लेने के लिए, तो वहाँ पर आप क्या कहते हैं? पिछली दफ़ा DC साहब ने हमें लिख के क्या दिया कि जाएं आप असिस्टेंट कमिश्नर से लिख के लाएं, वहाँ से वेरिफिकेशन करके लाएं, आप जाके SSP ऑपरेशन से लिख के लाएं, आप जाके सोशल ब्रांच से, वो कौन सा ब्रांच था? स्पेशल ब्रांच से लिख के लाएं। हम तीनों जगह पे जाएंगे, आपको लिख के लाएंगे। क्यों? आम लोग जब शादी हाल में भी फंक्शन करते हैं, उनके लिए तो आपने कभी भी इनोसी नहीं मांगा। और जब हम आपको ये बताते हैं कि किंग ग्रुप है, इनको गिरफ्तार करे, इसके ऊपर पूरी कम्युनिटी की तरफ से कार्रवाई करे, तो आप लोग क्यों उसमें खामोश है? वो किंग ग्रुप क्यों गिरफ्तार नहीं करते? और वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो हमारी अदालती निज़ाम से क्यों फरार हो जाते हैं? कभी कहते हैं कि BPA पे हम निकल चुके हैं, कभी कहते हैं कि हम जमानत पे निकल चुके हैं। तो ये क्यों निकल चुके हैं? ये कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन है? हम तो डर के मारे अपने घर से भी नहीं निकल सकते। शेल्टर होम आप नहीं दे रहे, सिर्फ ऐलानात नहीं है कि आप 20 करोड़ और 50 करोड़ रुपए के ऐलानात करें। खुदारा बंद करे झूठे वादे, ये झूठे ऐलानात खुदारा बंद करे, हमें माफ करे, हमारी कम्युनिटी का पीछा छोड़ दे। हम आपसे अपील करते हैं कि आप ये ना कहें, खुदा का वास्ता मैं आपको देते हूँ। आप अगर मुसलमान हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपको और वज़ीर आला महमूद साहब आपको दे रही हूँ कि आप ये बंद करें कि नादरा के साथ ख्वाजा सरा रजिस्टर हो। रजिस्टर कोई भी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि 50 करोड़ तब वो बांटे जाएंगे
جب یہ رجسٹر ہوگا. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی کو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس قبول نہیں کرتے. کل جو مانو فوت ہو چکی تھی تو اس کے ماں باپ نے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں لے کے جا رہے. کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ یہ قدرہ ہے, یہ خواجہ سرا ہے, اس کی موت پہ ہم اس کی شرمندگی کے باعث نہیں بنتے. تو ہمیں کوئی بھی نہیں لے کے جانے والا. ہم اس کمیونٹی میں مرنے والے ہیں اور اس کمیونٹی میں جی رہے ہیں. تو خدارہ اپیل کی جاتی ہے میری پوری کمیونٹی کی طرف سے ایز اے پریزیڈنٹ کہ نادرا کو آپ یہ نہ کہیں اور یہ آپ سوشل ویلفیئر کو یہ نہ کہیں ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ خواجہ سرا رجسٹر ہوں گے نادرا میں تب ان کو کالونی دی جائے گی, تب ان کو وظیفہ فنڈ دیا جائے گا. نہیں, میں ایز اے پریزیڈنٹ ہوں. 40-50 ہزار تعداد ہے ہماری کمیونٹی میں. اس میں کچھ خواجہ سرا ہے جو قابل سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ان کے NIC یہاں پر نہیں بنتے. ایسے خواجہ سرا ہے کچھ جو کہ نارمل ہے, شادی شدہ ہے, جن کے بچے ہیں, وہ اپنے NIC جینڈر ایکس نہیں بنا سکتے. ایسے خواجہ سرا ہے اس میں جو کہ وہ اپنی شرمندگی کے باعث اپنے ماں باپ کے لیے بنتے ہیں, ویسے بھی اس کا شفٹنگ نہیں ہے اپنے گھر میں, وہ بھی جینڈر ایکس نہیں بنا سکتے. اس طرح جو ہے ہمارے اور خواجہ سرا ہے جو ان کو یہی شعار ہے, جو ان کی تعلیم نہیں ہے, اس میں 5 خانے دیے ہوئے جینڈر ایکس, مرد خواجہ سرا, عورت خواجہ سرا, میل فیمیل. یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اگر جو کرتے بھی ہیں, اگر میں نے جینڈر ایکس بنایا بھی ہے تو عمرے اور حج سے تو آپ لوگوں نے مجھے محروم کروا دیا. نہ تو میں عمرے کے لیے جا سکتی ہوں, نہ تو میں حج کے لیے جا سکتی ہوں. تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں؟ انسان سمجھے, یہ مظلوم طبقہ ہے, ان کے لیے کچھ کرے. نہ NOC مانگے, نہ رجسٹریشن مانگے. میرے پاس آئے میں آپ کو رجسٹریشن دیتی ہوں. 50,000 تعداد ہے خواجہ سراؤ کا. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آکے کریں. میں اس طرح جس طرح یہ پوری میڈیا, سوشل میڈیا آئی ہوئی ہے, ان کے سامنے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں 50,000 خواجہ سرا آپ کو سامنے نہیں لے کے آئی تو مجھے صدارت سے ہٹا دینا, ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو صرف وعدے نہ کریں, اعلانات نہ کریں. یہ سارے جھوٹی حکومت ہے, جھوٹی وعدے ہیں آپ کے. آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اس بات میں اتریں. اور آخری میری یہ بات ہے کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے, جو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں IG صاحب آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ فوراً ہماری اس کمیونٹی کے اندر کارروائی شروع کرے. پچھلی دفعہ میں نے کانفرنس رکھی تو میرے کانفرنس میں مجھے SP سٹی عتیق شاہ نے فون کیا کہ آرزو آپ ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کی DRC ممبر ہے اور خواجہ سرا اور ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو کریش آتی ہے آپ ختم کیا کرے. تو میں نے کہا سر آپ بتائیں میں کیا حکم کر سکتی ہوں. اسی پریس کلب میں نے بکنگ کروائی تھی. پریس کلب میں حسینہ نامی خواجہ سرا کے لیے جو کہ نینا ان کی گرو ہے, ان کی اسٹوڈنٹ ہے, ان کے گاڑی کے اوپر اتنی فائرنگ ہوئی کہ جس کی دشمنی ہو وہ بھی اتنا فائرنگ نہیں کریں گی. اور اس کی گاڑی پہ اتنی فائرنگ ہوئی کہ اس کی گاڑی میں ایک جگہ بھی بچ نہیں رہی, ساری گولیوں سے چلنی کروا دیا. اور حسینہ بیچاری کی پاؤں ضائع ہو گئی, جو کہ اس کے پاؤں پہ گولیاں لگی, دونوں پیر پہ, اور ایک پیر اس کی بیچاری کی ضائع ہو گئی. تو کیا آپ اس کے لیے بیچیں گے؟ آپ تو نہیں بیچنے والے. اس کی گرو, اس کی گرائی ہوں, اس کی بہن ہے, اس کی جو ماں باپ بنے ہوئے ہیں وہی ان کو سنبھالیں گے. تو میں کہہ رہی ہوں خدارہ اس کا 2 مہینے ہونے والے, ان کا ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. ان کا ملزم گرفتار کرے. اور جو مانو خواجہ سرا ہے ان کا دن دہاڑے قتل ہو چکا, اس کا بندہ بھی گرفتار نہیں ہو سکا. تو آپ کہاں پر صحیح ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اور SP سٹی عتیق شاہ کے کہنے پر میں نے پچھلی دفعہ یہ کانفرنس چھوڑ دیا تھا, لیکن پھر بھی نینا نے کروا دیا, لیکن اسی طرح کوریج اس کو نہیں ملی. آج جس طرح ہمیں مل رہی ہے تو میں پوری میڈیا, سوشل میڈیا کی شکر گزار ہوں اور ہمارے ساتھ پوری کوپریشن کرے. ہم آپ کو ہاتھ جوڑ کے منت سماجی کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ محمود صاحب آپ کو بھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو بھی. اور اگر آپ لوگوں نے ہماری یہ بات 3 دن تک نہیں سنی, 3 دن تک میں آپ کو جو ہے یہ وارننگ دیتی ہوں, اگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی, آپ لوگوں نے میری بات پہ کوئی کارروائی نہیں کی تو 3 دن کے بعد میں اسلام آباد قومی اسمبلی کے سامنے جاؤں گی اور وہاں میں بیٹھوں گی, اور اس ٹائم تک بیٹھوں گی جب تک آپ لوگ مجھے انصاف نہیں دیتے. دیکھیں 10 دن میں 10 سے زائد واقعات کا ہونا کوئی نارمل چیز نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری دیکھیں یا کوئی بھی اس طرح کی جگہ دیکھیں جہاں پہ 10 دنوں میں 10 سے زائد خواجہ سراؤں کو یا کسی بھی انسان کو قتل کیا جائے تو میرے خیال سے وہ ایک خواجہ سرا کے لیے ایک ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف یہاں پہ فی الحال 3 ڈیمانڈز گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ رکھنا چاہوں گی. پہلی تو یہ کہ میرے خیال سے یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک خواجہ سرا پروٹیکشن ایمرجنسی نافذ کرنے کی صوبے میں ضرورت ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ آپ ہر آئے دن جو ہے ہر نئے ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ خواجہ سراؤں پہ حملہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے خواجہ سرا ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کرنے کی پہلی ضرورت ہے.
دوسرا یہ کہ پروٹیکشن میکانزم یا پروٹیکشن فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو، جس میں تیسری ڈیمانڈ میری ہوگی کہ اس پروٹیکشن فریم ورک کے اوپر کام کرنے کے لیے ایک خواجہ سرا کمیٹی بنائی جائے جو صرف خواجہ سرا لیڈ کریں، اس میں ہم باقی لوگوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ جس کا مسئلہ میرے خیال سے وہ اسی کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے۔ آرزو ہو گئی ہیں اس میں باقی بھی جو علاقوں سے خیبر پختونخوا کے علاقوں سے جو گورو ہیں ان کو آن بورڈ لے کے ایک کمیٹی بنائی جائے تاکہ وہ کمیٹی صرف ڈیل کرے خواجہ سراؤں سے ریلیٹڈ مسائل کو اور زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن کے ایشوز کو لے کے جو ہے اس کو ڈیل کیا جائے۔ تو یہ 3 ڈیمانڈز آئی تھنک انیشیلی ہیں جو کہ پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ہے، اور آئی تھنک کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کی ارجنٹلی ضرورت ہے۔ وہاں پہ آپ پولیس پروٹیکشن کو دیکھ لیں، پولیس کی طرف سے بھی انیشیٹیوز کی ضرورت ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی انیشیٹیوز کی ضرورت ہے، گورنمنٹ اوور آل اس کی طرف سے بھی۔